بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب معزز ناظرین کو اسلامک تھنکرز چینل کی طرف سے سلام پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ اس طرح کی تمام مستند اور مفید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے نماز اور اس کے متعلقات۔ نماز اور اس کے متعلق تقریباً 20 کے قریب احادیث ہم نے اکٹھی کی اور ہم نے ایک کتاب میں سے جو کہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب ہے اس میں سے اس کو اخذ کیا، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے اور سب لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے کے بعد اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، خشوع پیدا کرے اور آداب کے مطابق رکوع کرے تو اس کا یہ عمل اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہ اس نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور گناہوں کی تلافی کا یہ عمل ساری عمر جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس نہر میں نہایا کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بس 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کی میل کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جی، نمبر 4 پہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے جڑ رہے ہیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب کہ وہ موجود ہو، اور بے شوہر عورت کے نکاح میں جب کہ تمہیں اس کے میل کا کوئی رشتہ مل جائے۔ اس کے بعد نمبر 6 حدیث ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں پہنچ کر نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، پھر یہ بات طے کرنے کے لیے کہ کون اذان دے اور کون پہلی صف میں کھڑا ہو، قرآن اندازی کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا، تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے تو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی جماعت میں کیا فوائد ہیں تو ان دونوں جماعتوں میں ضرور پہنچیں، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ اس کے بعد نمبر 7 نمبر حدیث ہے جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے وقت مسجد میں ہو پھر بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے اس طرح چلا جائے کہ واپس آنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ منافق ہے۔ یہ اذان کے وقت اگر آپ مسجد میں ہوں اور نماز نہ پڑھنے کی نیت سے آپ نکل جائیں، واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو، نیت بھی نہ ہو، تو یہ منافقت کی علامت فرمایا۔ 8 نمبر حدیث ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے دور رکھو، اور خرید و فروخت سے، جھگڑوں سے، بلند آواز سے، مجرموں کو سزا دینے سے اور تلواریں برہنہ کرنے سے محفوظ رکھو، اور ان کے دروازوں کے پاس طہارت خانے بنواؤ، اور جمعے کے دنوں میں انہیں خوشبو کی دھونی دو۔ یہ مسجدوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سارے آداب بتائے مسجد کے لیے۔
اور بچوں اور پاگلوں کو دور رکھنے کو فرمایا، بچوں مسجدوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کم عقلی ہوتی ہے تو شرارتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اور پھر گندگی پھیلانے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے پاگلوں سے، بچوں سے، شور مچانے کا خدشہ، جس سے کہ مسجد کے آداب میں کمی آئے گی اور مسجد کے بے ادبی کا خدشہ ہوگا۔ ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے فرمایا۔ 9 نمبر پر حدیث ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلہ میں جماعت سے نماز پڑھنا 25 گنا زائد ثواب رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز کے سوا گھر سے نکلنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک گناہ صغیرہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو جب تک وہ نماز کی جگہ رہتا ہے، فرشتے اس پر ان الفاظ کے ساتھ رحمت بھیجتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم کر، اور جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اسے نمازی کا ثواب ملتا ہے، نمازی کا ثواب ملتا ہے، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ نماز ہی کی حالت میں یعنی کہ رہنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ 10 نمبر پر ہے جی، حدیث نمبر ہماری 10 نمبر ہے، اور یہ سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہوں گے۔ 11 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہو۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ 12 نمبر پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فضیلت ملتی ہے تو وہ ضرور چل کے آئے، خواہ اسے گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ نمبر 13 پہ اب جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ ہے جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 روز تک اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہے کہ ہمیشہ پہلی تکبیر میں شامل ہو، تو اس کے لیے 2 قسم کی نجات لکھتی جاتی ہے، ایک عذاب جہنم سے نجات اور دوسری منافقت سے نجات۔ ماشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح نماز پڑھتے رہیں، آمین۔ 14 نمبر پر حدیث ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ میرے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کریں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے بے نمازی ہونے سے، اور ہمیں محفوظ فرمائے سستی سے، کاہلی سے، اس طرح کی سستی اور کاہلی سے کہ ہم باجماعت نماز کو ترک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین۔ 15 نمبر پر حدیث ہے جی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی نماز پوری کر چکے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کو بھی اپنی نماز کا کچھ حصہ دے،
اس لیے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت فرماتا ہے۔ یعنی کہ فرض نماز اگر آپ نے مسجد میں پڑھ لی ہے تو کوشش یہ کریں کہ باقی کی نماز گھروں میں پڑھیں، تاکہ کہ گھر میں بھی جو ہے نماز کی رحمت سے برکتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد 16 نمبر پر جو حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے وہ میں سنانا چاہوں گا، سن لیجئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ فرض نماز چھوڑ کر، یعنی جن کا مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، فرض نماز کے علاوہ انسان کی افضل ترین نماز وہ جو وہ گھر میں پڑھے۔ یہ میں دوبارہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر جن کا مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، انسان کی افضل ترین نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھے۔ 17 نمبر پر حدیث ہے جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر چھوٹ جائے تو ایسا ہے جیسے کہ اس کے سارے اہل و عیال اور مال و دولت کو لوٹ لیا گیا ہو۔ دوبارہ سن لیجئے، بہت اہم حدیث نماز عصر کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر چھوٹ جائے تو اس کے لیے ایسا ہے جیسا کہ اس کے سارے اہل و عیال اور اس کا سارا مال و دولت لوٹ لیا گیا ہو۔ اس کے بعد 18 نمبر پر حدیث ہے ہمارے پاس، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی شخص سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ کھڑا ہو کر وضو کرے اور نماز پڑھے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ کھڑا ہو کر وضو کرے اور نماز پڑھے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتا ہے۔ 19 نمبر پر حدیث ہے جی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ سے کوئی حاجت مانگنی ہو یا کسی انسان سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ بہت مستند، بہت مفید اور بہت ہی مسنون دعا ہے یہ دعائے حاجت، نفل نماز حاجت کے بعد پڑھنے والی دعا ہے یہ حدیث شریف میں۔ میں گزارش کروں گا سب سے کہ یہ ضرور دعا یاد کریں
اور اپنے متعلقین، اپنے گرد و نواح میں بھی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست یار ہیں، عزیز احباب ہیں، سب کو یہ بتائیں۔ بہت مسنون اور اچھی دعا ہے، اور بہت جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند دعا ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث 20ویں حدیث ہے جی، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے، اور اپنے بہترین کپڑے پہنے، پھر نکل کر مسجد پہنچے اور جتنی ہو سکے رکعتیں پڑھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر خطبہ سننے کے لیے خاموش بیٹھا رہے، تو اس کا یہ عمل اگلے جمعے تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ 20ویں حدیث دوبارہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے، اور اپنے بہترین کپڑے پہنے، پھر نکل کر مسجد پہنچے اور جتنی ہو سکے رکعتیں پڑھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر خطبہ سننے کے لیے خاموش بیٹھا رہے، تو اس کا یہ عمل اگلے جمعے تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھیں جی ہماری 20 احادیث جو کہ نماز اور مسجد سے متعلقہ تھیں، اور ہم نے ان کو سب کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔